سوال آیا کہ حدیث میں اللہ کے کچھ کیریکٹرسٹکس آتے ہیں جو انسانوں جیسے ہی ہے، ایسے میں وسوسے آتے ہیں، امیجن کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کو، ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے یہ سوال کا بہت تفصیلی جواب آلریڈی میں دے چکا ہوں، میرا ایک پورا لیکچر اس کا نام ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج، بہت پاپولر لیکچر ہے الحمدللہ۔ کافی جو سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کی جن لوگوں کو ضرورت تھی، وسوسے بہت کثرت سے آتے اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، وضو کے اندر شک ہوتا ہے، سب کا جواب، پیشاب نکلا سوچ آتی، سب کا جواب میں نے بہت ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ دیا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ لیکن پہلا آپ کا سوال کیسا ہے؟ کچھ ایسی کیریکٹرسٹک جو انسانوں اور اللہ کی ایک جیسی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی چیز، اللہ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ یاد رکھے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، یہ اصول ہے، مطلب اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہے، لیکن اصول لیس کمثلہ شیء، کیسے ہم کو نہیں پتا، کہ تو اس کی جیسی کوئی مثل نہیں ہے۔ اب جب اس کی جیسی کوئی مثل نہیں ہے تو ہم سوچیں گے کیسا؟ جنت کے بارے میں آ رہا ہے کہ کسی انسان نے گمان نہیں کیا اتنی اچھی ہے، جہنم کے بارے میں آ رہا ہے گمان نہیں کیا اتنی خطرناک ہے، تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو گمان بھی نہیں آ سکتا، تو لہٰذا یہ اصولی بات ہے۔ تو اللہ کو دو ہاتھ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کچھ نہیں، مطلب کیسے ہم کو نہیں معلوم۔ حدیث میں اللہ کے دو ہاتھ اور دونوں سیدھے ہیں، کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، ہم نہیں جانتے کیسے، بس اس کی ذات کو جیسے لائق ہے ویسے ہے، دو ہاتھ دونوں سیدھے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدم ہے اس کو، حدیث میں آتا ہے جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا، قدم ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو پنڈلی ہے، کیسی؟ لیس کمثلہ شیء، ہم نہیں جانتے کیسے، لیکن پنڈلی ہے، قرآن کے اندر ہے، جب پنڈلی دکھا دی جائیں گی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جہنم آواز دیں گے، اللہ کوئی ہے اور ڈالا جائے، کوئی ہے اور ڈالا جائے، کوئی ہے اور ڈالا جائے، اللہ کہیں گا نہیں ہے، سب چلے گئے، مشرک جتنے کافر اور مشرک تھے سب چلے گئے جہنم، لیکن پھر بھی آواز دیں گی، اللہ اپنا قدم اٹھا کے اس میں ڈال دیں گا، جہنم پناہ مانگیں گی، اللہ معافی چاہتی ہوں۔ تو قدم کا لفظ وہاں بھی آ گیا، پنڈلی کا لفظ قرآن میں آیا، پنڈلی دکھائی جائیں گے، اور اسی سے اپنے رب کو ہم سب سے پہلے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئیں گا، وہ حدیث بہرحال میں نہیں رکھا، ٹائم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جو بندوں کے سامنے آئیں گا پردے کی آڑ سے آئیں گا اور کہیں گا میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے نہیں تو ہمارا رب نہیں، کیونکہ پردے کی آڑ سے آئیں گا تو لوگ شناخت نہیں کر پائیں گے، پھر پنڈلی دکھائی جائیں گی اور لوگ شناخت کر لیں گے، کیسے پنڈلی کی کیا کیفیت ہوں گی، واللہ عالم، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہے کیسی کیفیت نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو کیا کلام کے لیے ہونٹ، منہ، زبان ہے؟ لیس کمثلہ شیء، ہم کو نہیں پتا، لیکن کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن ہم کو بات کو کیا کیا لگتا ہے؟ زبان لگتی ہے، خالی زبان سے بات نہیں ہوتی، ہونٹ بھی لگتے ہیں، خالی ہونٹ سے بات نہیں ہوتی، زبان تارک کو لگنا پڑتا ہے، ہوا میں نہیں ہوتا ہے، زبان کو ہوا میں لال نہیں ہوتا ہے، یہ سب ہے۔ تو کیا اللہ کو بھی یہ آرگن ہے؟ واللہ عالم، اللہ کو چہرہ ہے نا، وجہ کا لفظ کئی جگہ آیا، چہرہ ہے اللہ کا، کیسا ہے؟ کیا اس میں آنکھیں اور ویسی ناک منہ ہے؟ واللہ عالم، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ بھی نہیں، تو ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ بھائی اللہ کو آنکھیں ہیں، اللہ کو انگلیاں بھی ہیں، ایک روایت میں اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ان مومن کے دل ہوتے ہیں، جدھر چاہتا ہے وہ الٹا الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے، تو کتنی انگلیاں ہیں؟ واللہ عالم، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ نہیں، تو ہم نہیں مانتے۔ کیا انگلیوں میں ناخن وغیرہ ایسے ہوں گے؟ واللہ عالم، ہم کچھ نہیں جانتے، کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو بتایا گیا اس کو مان لیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے سناتے، میں نے اللہ کو اپنے رب کو کل رات خواب میں دیکھا اور اس نے میرے سینے پر چھوا اور اس کے انگلیوں کے ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کی، تو یہاں انگلیاں آ گئی، کتنی ہم کو نہیں پتا، کیسی ہوں گی ہم کو نہیں پتا، جیسے اس کے ذات کو لائق اور زیبا ہوں گی ویسی ہوں۔ اللہ نے استوا کیا، یہ بھی اس کا کیریکٹر، بیٹھنا، سوار ہونا، اس کو استوا بولتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ کا سیاہسن پہ بیٹھنے کو بولیں گے بادشاہ کا استوا، سیاہسن۔ اللہ کا استوا کیسے ہوا عرش پر؟ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ امام مالک سے سوال ہوا استوا کیا ہے، تو بڑی اچھی بات کی، وہ اصولی بات بن گئی، وہ اللہ کے کیریکٹرسٹکس یا اس کے بارے میں اصولی بات ہے۔ الاستواء معلوم، وہ کہتے ہیں استوا کیا معلوم، وکیف مجہول، وہ کیسے ہوا ہم کو نہیں معلوم، وہ ہم کو نہیں پتا کیسے ہوا۔ دیکھیں استوا اللہ کی جب ہم بات کریں کہ اللہ نے استوا کیا، سوار ہوا، تو ایک بادشاہ کس کا سوار ہونا ہے، غلام کا سوار ہونا ہے، ایک آدمی کا سوار، فرق ہوتا ہے نا، ایک عام آدمی کو بولیے آ کے بیٹھیے وہ الگ بیٹھے گا، ایک بادشاہ کو بولیے آپ بیٹھیے ایک الگ ڈھنگ سے بیٹھے گا، ایک فقیر کو بولیے بیٹھیے تو آتا نیچے بیٹھ جاتا ہے، ارے آپ اوپر آئیے، نہیں با میں کوئی سب، ہر کسی کا استوا اس کی ذات کے حساب سے ہوتا ہے، تو اللہ کے استوا کے بارے میں ماتوری ہم نہیں جانتے۔ الاستوا معلوم ہے، استوا کیا ہے سب کو، الاستوا مطلب بس بیٹھنا سب کو معلوم ہے، وکیف مجہول، اللہ کے بارے میں جب بات آ رہی ہم کو نہیں معلوم کیسا ہوتا،
آگے انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم و کیف مجهول، اور آگے فرمایا اور اس کے بارے میں سوال کرنا وہ سوال بھی بدعت، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ بیچ میں اور ایک جملہ بہرحال میں بھول رہا ہوں، تو بہرحال یہاں استوا کے بارے میں اصولی بات پتہ چلی۔ تو اللہ کی ہر چیز کے بارے میں ہم کیا بولیں گے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائق اور زیبا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو آپ کا جو سوال تھا، بہت سارے کیریکٹرسٹکس جو انسانوں میں آتے ہیں وہ اللہ میں بھی، اب یہ تو میں نے فزیکل لیا، اب فزیکل کے علاوہ لوں تو اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ ویسا سنتا جیسا اس کی ذات کو لائق اور زیبا ہے۔ ہم لوگ تو کتنا لمیٹڈ ہے، میڈیم لگتا سننے کے لیے، ہوا نہ ہو تو سنے بھی نہیں آتا ہوں، کان کام نہ کر رہا ہو تو سنے نہیں آتا ہوں، مشین لگانا پڑتی ہے نا۔ اللہ کا ویسا نہیں، ان لمیٹڈ مطلب انفائنائٹ، مطلب انفائنائٹ لفظ بھی درست نہیں ہے اس کے لیے، اتنا زیادہ ہے نا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تو لہٰذا سننا، دیکھنا، باخبر ہونا، علم ہونا، یہ تو پھر جو جس کو بولیں گے انسان بھی علم حاصل کرتا ہے، اللہ کو علم ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا کیسا ہے؟ اس جیسا کچھ نہیں ہے بھائی، لمٹ لیس انفائنائٹ جس کو بولتے ہیں، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اب انہوں نے آگے کہا اب جیسا ہوتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، پھر اب یہ ویسے پہ وسوسے آتے ہیں۔ دیکھیے ایسے وسوسے ہر مومن کو اس کی عمر میں جب بھی وہ نماز روزے کا پابند ہوتا ہے جب سے آنا چالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرا تو ایک تصویر نظر آتی ہے، اللہ کو یاد کرا تو شیطان نظر آ رہا، اللہ کو یاد کرا تو بت نظر آ رہا، اللہ کو یاد کرا تو انسان نظر آ رہا، اللہ کو یاد کرا تو کوئی بھی کیریکٹر، عالم صاحب، حافظ صاحب، یہ پڑوسی فقیر، کچھ بھی دکھ رہا ہے۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ شیطان کر رہا ہے۔ اب یہ وسوسے آنا کیا آپ کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے؟ آپ کے برباد ہونے کی علامت ہے؟ آپ کے جہنمی ہونے کی علامت ہے؟ آپ کے ڈپریس ہونے کی علامت ہونا چاہیے؟ نہیں۔ آئیے اس کے بارے میں واقعہ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، ایگزیکٹ وہی سوال جو آپ نے کیا، اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، اور اتنے ڈینجر آتے ہیں، حدیث میں ڈینجر لفظ نہیں لیکن ان میں بہت خطرناک، اتنے ڈینجر آتے ہیں کہ بولنے سے اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، میں جلا دیجیے کو مجھے اور کوئلہ بنا دے۔ انسان جل کے کوئلہ بنا دے گا نا، آگ میں جل جاتا تو کیسے کوئلہ بن کے، جھاڑ کوئلہ بنتا زمین میں دب کے کئی صدیوں بعد، تو انسان جل گیا تو کوئلہ بن جا، جل کے کوئلہ بولنا میرا دل نہیں چاہتا۔ کتنے گندے وسوسے آ رہے اس کا مطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے معلوم آپ کو؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے فریب کو وسوسہ بنا دیا۔ وسوسے کا آنا ایمان کی علامت نہیں ہے، یا وسوسہ آنا خود ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے، وسوسہ آنا ایمان نہیں ہے، وسوسے کا آنا آپ کے ایمان ہے، اس کی علامت ہے۔ لیکن تو وسوسہ خود سے ایمان نہیں ہے، میں نہیں بولوں گا کہ وسوسہ ہے تو ایمان ہے آپ کا، لیکن ایمان کی علامت ہے۔ کیونکہ چوری کرنے چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے۔ تو شیطان کس کے پاس آئے گا وسوسے ڈالنے؟ کافروں کے پاس، منافقوں کے پاس، ان کو تو برباد کر چکا ہے، جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے۔ آپ کے اور میرے پاس، مومنوں کے پاس آئیں گے۔ تو وہ صحابی کے پاس آ رہا تھا، بہت ڈینجر وسوسے، اتنے کیوں کہہ رہے؟ راخ ہو جانا پسند کر رہا ہوں۔ تو آپ کو بھی اگر وسوسے آتے ہیں تو بالکل مت ڈریے، امیجینیشن آتا بالکل مت ڈریے، نکال کے پھینک دیجیے اس کو۔ اب بولے وہی تو پرابلم ہے، نکل رہا نہیں، وہ آنے دیجیے جتنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کیجیے وہ چلے جائیں۔ دیکھیے وسوسوں کا علاج کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ وسوسوں کا علاج ذکر و اذکار اور پڑھنے سے زیادہ خیال کا جواب خیال سے دینا پڑتا ہے آپ کو۔ جیسا میں بتاتا ہوں، میں اچھا خاصا ہوں، کبھی کوئی پیٹ کا پرابلم نہیں مجھے، کبھی نہیں۔ وضو کو بیٹھا کی، ہاں گیس آ رہی ایسا لگ رہا ہے، کبھی پرابلم نہیں ہے میرے کو۔ وضو کو بیٹھا کی دیکھیے اب یہ شیطان آ جاتا آپ کے پاس، وضو کر کے اٹھے، ارے یار گڑبڑ ہوگی لگ رہا، چلو پھر سے جاتا، ہوا کچھ نہیں ابھی، لیکن یہ آپ کو کیا بولتا ہے؟ ہاں تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ آپ کی عبادتوں کو خراب کرنے یہاں سے حرکتیں شروع کرتا ہے۔ چلو اب یہ وضو میں آپ نے کچھ تو بھی رٹ کر لیا، اب جا کے کھڑے ہو نماز کے لیے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، ارے کارپوریشن کا کام باقی ہے، ارے لائسنس کا رینیول باقی ہے، ہاں آیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا جو چیز تم بھول چکے وہ یاد دلاتا نماز میں آ کے، ایک دم امپورٹنٹ چیز، ارے دواخانے میں کچھ چھوڑ کے آیا ہوا بھول گیا تو نماز کو کھڑے ہو گئے، تب یاد دلائیں گا آپ کو، جب تک یاد نہیں دلائیں کچھ بھی۔ یہ اس کی حرکت ہے، یہ کرنا ہی ہے اس نے۔ اب یہ کر کے کیا کرتا ہے؟ تو نماز خراب کرتا ہے۔ دوسرا، 3 رکعت ہوگی، 4 رکعت ہوگی، 2 رکعت ہوگی، 1 رکعت ہوگی، نہیں 5 رکعت ہوگی، نہیں 7 رکعتوں میں ڈالیں گے گڑبڑ۔ اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ کیسے جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب آپ کو یہیں سے دینا جہاں وسوسے آ رہے ہیں۔ جیسا وضو کے لیے گیا، وضو کیا میں نے، وسوسہ آ رہا ہے کہ ہوا خارجی وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نے کیا بولنا وسوسے کو؟ نہیں ٹوٹا، وضو نہیں کروں گا، آپ نہیں کروں گا وضو، ایک بار کر لیا میں، اور وضو ٹوٹا اگر ہوا خارج ہوئی تو اس کی علامتیں کیا حدیث میں آتا واضح ہے، حدیث میں لاتے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں کوئی شخص
شک کے بنیاد پہ وضو نہ کرے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، نہیں، جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہو جائیں یا 2 میں سے ایک نہ ہو جائے. پہلا آواز سن لے یا بدبو آ جائے. وضو نہیں کرنا ہے آپ کو، ریپیٹ نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ نے ایک بار کریں گے آپ کو اتنے وسوسے ڈالیں گا، ہر وضو کو آپ کو 3 بار کرنا پڑے گا. وضو کر کے اٹھے ایک بار اور کر لیتا، وضو کر کے اٹھے ایک بار اور کر، نہیں. تو آپ کیا بولیں گے دل کو؟ آج ایسی نماز پڑھنا ہے. پھر وہ آتا شیطان آپ کے پاس، بغیر وضو کی نماز ہوتی کیا؟ جواب کیا دینے والا اس کو؟ بیٹا تم اتنے خیر خواہ نہیں، تم نکلو، بولنا تم نکلو، یہ خیر خواہ نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے وضو ٹوٹا بول کے. صرف سمجھیے اس بات کو آپ، تو اس کو آپ کو مائنڈ سے کھیلنا پڑتا ہے. تو آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے یہ اللہ ہے، تو اس کو بولنا میرا رب ایسا نہیں ہے، اس کو وہاں جواب دینا اندر. جیسا اس نے بول رہا یہ اللہ ہے، آپ بولا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اتنا خطرناک وسوسہ آ گیا میرے کو اللہ کے بارے میں. نہیں، ویسا نہیں، یہ اللہ نہیں ہے. آپ اس کو ریٹیلیٹ کرو، ذہن کے اندر وہ جیسا وسوسہ لا رہا ویسا اس کو رسپانس دو. وہ نہیں کریں گے آپ کو تو پوری زندگی خراب کر دیتا ہے لوگوں کی. اور کئی لوگوں کو ایسے وساوس بہت آتے ہیں. تو آپ کیا کریں، وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج میرا کمپلیٹ لیکچر ہے، 2 گھنٹے 12 منٹ کے قریب پورا لیکچر ہے. اسے کلپ مت دیکھیے، پورا لیکچر وہ کیجیے انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے یہ چیز کو آپ اس میں سمجھ پائیں گے کہ کیسا اس کا علاج کیا جائیں گے.